بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر کے اندر سورہ ہمزہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورہ ہمزہ اور آگے آنے والی سورہ ماعون وہ دونوں صورتیں تقریباً ایک جوڑے کی صورتیں تھیں جو ایک مخصوص شخصیت، ایک مخصوص کردار، ایک مخصوص کریکٹر، ایک زندگی کے مخصوص ایٹیٹیوڈ کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، کچھ برائیوں کو کہ جو کسی شخصیت کے اندر اگر آ جائیں تو وہ اس کو انتہائی گراوٹ کی طرف، بد اخلاقی کی طرف لے جاتی ہیں، بلکہ اس کو دنیا کے لیے حریص و بخیل بنا دیتی ہیں اور اس کو آخر کار اس کو آخرت کا منکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر یعنی اس کو کافر نما بنا دیتی ہیں، کافر بنا دیتی ہیں۔ اب یہ جو دو صورتیں ہم آگے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، یہ دونوں صورتیں تقریباً جوڑے کی صورتیں ہیں اور بعض حضرات نے ان دونوں کی موضوع کی یکسانیت کو اس طرح بتایا ہے کہ اس قدر یکسانیت ان دونوں صورتوں کے موضوع و مضمون و ترتیب میں ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر کو ہٹا لیا جائے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ایک ہی صورت ہو، ایک ہی مضمون پر گفتگو چل رہی ہو۔ اس میں سے پہلی صورت میں ایک مخصوص تاریخی واقعہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر کے اندر سورہ ہمزہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورہ ہمزہ اور آگے آنے والی سورہ ماعون وہ دونوں صورتیں تقریباً ایک جوڑے کی صورتیں تھیں جو ایک مخصوص شخصیت، ایک مخصوص کردار، ایک مخصوص کریکٹر، ایک زندگی کے مخصوص ایٹیٹیوڈ کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، کچھ برائیوں کو کہ جو کسی شخصیت کے اندر اگر آ جائیں تو وہ اس کو انتہائی گراوٹ کی طرف، بد اخلاقی کی طرف لے جاتی ہیں، بلکہ اس کو دنیا کے لیے حریص و بخیل بنا دیتی ہیں اور اس کو آخر کار اس کو آخرت کا منکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر یعنی اس کو کافر نما بنا دیتی ہیں، کافر بنا دیتی ہیں۔ اب یہ جو دو صورتیں ہم آگے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، یہ دونوں صورتیں تقریباً جوڑے کی صورتیں ہیں اور بعض حضرات نے ان دونوں کی موضوع کی یکسانیت کو اس طرح بتایا ہے کہ اس قدر یکسانیت ان دونوں صورتوں کے موضوع و مضمون و ترتیب میں ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر کو ہٹا لیا جائے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ایک ہی صورت ہو، ایک ہی مضمون پر گفتگو چل رہی ہو۔ اس میں سے پہلی صورت میں
ایک مخصوص تاریخی واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں یمن سے ہاتھی والوں کا لشکر مکے آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو پسپا کیا، اس لشکر کو رسوا اور خوار کیا، نامراد و ناکام کیا، اور ایک عظیم معجزے کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا، اس کو نست و نابود کیا گیا، اور قریش ایک بڑی ہلاکت سے، ایک بڑی قتل و غارتگی سے، تباہی سے، قریش کے مستقبل و فیوچر کے خاتمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو ختم ہونے سے بچا لیا۔ دوسری صورت جو سورہ قریش ہے وہ قریش کے اتحاد اور ایلاف پر، کہ قریش کا جو اتحاد تھا اور ان کا جو رحلتي الشتاء والصيف، گرمی اور سردی کے جو دو سفر تھے ان کے تجارتی، شام و یمن کے، شام اور حبشے کے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر رب ھذا البیت، کعبے کا وہ تذکرہ ہے کہ جس کعبے کی وجہ سے قریش کی مرکزیت جزیرۃ العرب میں تھی۔ اب ہم انشاءاللہ جو آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، 3 محور میں اس گفتگو کو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے گفتگو کا حصہ تو جو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ ہم ان آیات کا ترجمہ، ان آیات کی تفسیر، ان آیتوں میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو سمجھیں۔ دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ اس واقعے کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ تاریخی واقعہ پورا کیا تھا اصحاب الفیل کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کا بنیادی موضوع ہے، جو قرآن کا بنیادی موضوع ہے لوگوں کی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کو دیے جانے والے اس قرآن کا اس واقعے سے یا اس معجزے سے کیا ربط ہے۔ کچھ تاریخی حقائق عرب کے اس پس منظر کے تعلق سے جاننا ضروری ہے، جس سے اس واقعے کی تفصیلات کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ کہ قریش کے وجود میں اس واقعے کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نصرت آئی تھی، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا اور ہاتھی والوں کو پسپا اور چکنا چور کیا تھا، اس کا قریش کی تاریخ میں اس واقعے کی کیا اہمیت ہے۔ اگر اللہ ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوتا، اور اللہ کے ایسا کرنے سے کیا ہوا، یہ انعام اور احسان قریش والوں کو جتایا جا رہا ہے اس وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے 40 سال بعد ایک نبی کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے مکے والوں کو توحید کا پیغام دیا، ہدایت کا یہ مجدہ سنایا، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر ہونے والے اللہ کے انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے تم رب ھذا البیت، کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، نہ کہ ان بتوں کی، نہ کہ ان مورتوں کی، نہ کہ ان اندھ وشواس کے پیچھے موجود دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرو، بلکہ تمہیں تو اس گھر کے رب کی پوجا کرنا چاہیے کہ جس نے تمہارے ایلاف سے تمہیں قریش بنایا، رحلتي الشتاء والصيف سے تمہاری زندگی اور معیشت کا کاروبار دار و مدار بنایا، اور اصحاب فیل سے تمہیں بچا کر تمہاری بقا اور اس معجزانہ نصرت سے عرب میں تمہاری عزت و منزلت بڑھا کر تمہاری اہمیت کو بڑھائی۔ ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم رب ھذا البیت، اس گھر کی بنیاد سے جو کچھ ہے اس پر تم اس گھر والے کی عبادت کرو۔ ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو رحلۃ الشتاء والصیف ہیں سورہ قریش میں جن کا تذکرہ آئے گا، ان کا اس اصحاب فیل کے واقعے سے بھی کیا کوئی تعلق ہے؟ کیا ان دونوں صورتوں کے ان تعلق میں بھی کیا کوئی ربط ہے؟ ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کی جائے گی اس تاریخی پس منظر کے ذریعے کہ جو اس صورت کا تاریخی پس منظر ہے۔ یہ قرآن کی مکی دور کی صورت ہے، کیونکہ اس کے اندر
قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کی تھی. مکی دور کے اندر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کا نام فیل ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لفظ آیا، اس سے صورت کا نام فیل ہے. اور یہ قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کا نام خالی نسبتاً نہیں ہے بلکہ اس پورے صورت کا مضمون ہی اس ہاتھی کے لشکر والوں کا آنا، ان ہاتھی کے لشکر والوں کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے اس کا آنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں، تم نے غور نہیں کیا. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن میں جہاں بھی ترا آتا ہے، جہاں بھی ترا آتا ہے وہاں مطلب دیکھنے سے کے ساتھ ساتھ لفظ غور و خوض بھی ہے. یہ واقعہ جس سال ہوا تھا اس کو عربی تاریخ میں عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال. یہ بات آپ کو جاننا ضروری ہے کہ عرب ثقافتی اعتبار سے ابھی اس مقام کو نہیں پہنچے تھے کہ ان کی کوئی مرتب تاریخ ہو کہ صاحب جیسے کہ عیسائی تاریخ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے، فلاں تاریخ لکھتے ہیں فلاں واقعے سے. عرب سادہ لوگ تھے، لکھنا پڑھنا یا کتابیں تصنیف و تدوین ان کے مشغلوں میں سے نہیں تھا. یادداشت والی قوم تھی، اپنے حافظے پہ دار و مدار کرتے تھے. چنانچہ تاریخ کا تعلق یوں تھا کہ کسی بڑے واقعے سے پہلے یا بعد سے وہ اپنے تاریخیں یاد رکھتے تھے کہ عام الفیل سے 5 سال پہلے، عام الفیل سے 4 سال پہلے، عام الفیل کے اتنے سال بعد، حرب البسوس سے اتنا پہلے، حرب البسوس کے اتنا بعد، فلاں جنگ سے پہلے، فلاں واقعے سے پہلے، یوم فلاں سے پہلے، یوم فلاں کے بعد. اس طریقے سے وہ چھوٹی چھوٹی 10-10 20-20 سال کی تاریخوں کا ایک ٹارگٹ رکھتے تھے اور ان کی جو اپنی چھوٹی موٹی ضرورتیں تھیں وہ اس سے پوری ہو جاتی تھیں. قومی تاریخ کوئی کتابوں اور دواوین کے اندر، رجسٹروں کے اندر ایسے ریکارڈ تاریخ وہاں موجود نہیں تھی. ریکارڈ تاریخ عرب میں اسلام کے بعد آئی ہے. یہ عربی قوم میں اور عربی زبان و ادب میں اور عربی علوم و فنون میں اسلام کا یہ احسان ہے کہ جب خلافت راشدہ کے زمانے میں جب حکومت اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو ہے ملک وسیع ہو گیا اور ساری مملکت بڑی وسیع ہو گئی اور شام، عراق، ایران، ماوراء النہر، یمن اور مصر اور شمال افریقہ کے ممالک لیبیا، برقہ اور تونس جس و قیروان کا شہر ہے جہاں جزائر، مغرب عربی، یہ پورے وسیع علاقے تک جو ہے اسلامی سلطنت پھیل گئی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ضرورت پڑی کہ وہ اپنے گورنروں کو، اپنے اہلکاروں کو، اپنے سپہ سالاروں کو اور مختلف ممالک سے آنے والے خراج کو، ٹیکس کو اور جو ارزاق، وظائف، جو تنخواہیں جاتی تھیں اور جو کچھ بھی مالی معاملات ہوتے تھے، لین دین ہوتے تھے، تو لکھا پڑھی ہونا شروع ہوئی. اور لکھا پڑھی میں تاریخ کا جب ضرورت پڑی تو پھر دوسری قوموں کے طرح اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک اسلامی تاریخ کی جائے. اور صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک حضرت عمر نے صحابہ پر مشتمل مجلس شورا بلائی اور صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا کہ تاریخ لکھنے کی ضرورت پڑی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک دستاویز آئی جس پر لکھا تھا کہ فلاں ادھار کی ادائیگی رجب میں کری جائے گی. آپ نے کہا کہ بھائی اس رجب میں کہ اس کے بعد والے رجب میں کہ اس کے بعد والے رجب میں؟ کہا یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اتنی بڑی سلطنت کے امور، اتنی بڑی سلطنت کے لین دین، معاملات، بیت المال کے لکھا پڑھی کی سب گڑبڑی میں آ جائے گی. تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ تاریخ کو مقرر کیا جائے. پھر ہجری تاریخ مقرر ہوئی. جو اسلامی تاریخ ہے اس کا بڑا عجیب مسئلہ ہے. دیکھیے تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیدائش سے ہو سکتی تھی، تاریخ آپ کی وفات سے ہو سکتی تھی،
تاریخ فتح مکہ سے ہو سکتی تھی، لیکن ہجرت کو وہ بنیادی میل کا پتھر مانا گیا جہاں سے اسلام کے دور کا آغاز ہے۔ اسلام کی تاریخ شروع ہوگی کہاں سے؟ جہاں سے اسلام کا دور شروع ہوا ہے، جہاں سے اسلام کی ریاست شروع ہوئی ہے، جہاں سے اسلام کی قانونی صورت شروع ہوئی ہے۔ تو ہجرت کو وہ میل کا پتھر مانا گیا، ہجرت کو وہ اسلامی ریاست کا، اسلامی شریعت کے نفاذ کا فاؤنڈیشن مانا گیا، اور تمام صحابہ نے اجماع سے، اتفاق رائے سے حضرت عمر بن خطاب کی اس مجلس شورا کے اندر یہ طے کیا کہ جو ہے ہجرت کو، ہجری سال سے ہجرت کو جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا بنیاد مانی جائے گی، اور وہاں سے جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لائے تھے اس کو ہجرت کا سن 1 کہا جائے گا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اس سن 1 کو ماہ یکم تاریخ یعنی سال کا نیا دن کس دن سے مانا جائے گا؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیدائش کے مہینے کے تعلق سے جانا جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کو وفات کے مہینے سے جانا جاتا ہے، لیکن شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا وہ واقعہ، سب سے بڑا آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ کہ جس کو حضرت عمر کی مجلس شورا میں صحابہ کے اجماع نے اس بات کے لائق مانا کہ اس سے اسلام کی تاریخ کا آغاز کیا جائے، ہجرت کا واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا۔ آپ مدینے پہنچے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ 12 تاریخ آپ کی وفات یا پیدائش کی ہے کہ نہیں، اس میں علماء کا ہے نا، اس میں علماء کا معرکۃ الآراء جھگڑا ہے، بڑا زبردست اس میں علماء کا اختلاف ہے، بڑا زبردست ڈیبیٹ اور ڈسکس ہے۔ اس کو کسی بھی شخص کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ صاحب 12 ربیع الاول پکی آپ کی پیدائش یا اور آپ کی وفات کی تاریخ ہے، نہ کسی کے لیے یہ کہنا زیبا دیتا ہے کہ بالکل بھی صاحب نہیں ہے، ایسا کہنا غلط بات ہے۔ یہ بڑا زبردست علمی اختلاف ہے، اور راجح ترین قول یہ ہے جو حقائق سے اور جو طریقہ استدلال سے، جو اسٹڈی سے سامنے آتا ہے کہ 12 ربیع الاول نہ آپ کی یوم پیدائش ہے اصلاً، نہ تو اصلاً یہ آپ کی یوم پیدائش ہو سکتی ہے، اور نہ یہ آپ کی یوم وفات ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ دوشنبے کا دن، پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ یہ متفق علیہ ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، کچھ حضرات نے 9 تاریخ کہی ہے، کچھ نے 8 تاریخ کہی ہے، کچھ نے 2 تاریخ کہی ہے، کچھ نے 12، کچھ حضرات نے 12 بھی کہی ہے، لیکن جو شواہد ہیں یا خاص طور سے آپ کی وفات کی تاریخ، کیونکہ پیدائش کی تاریخ کے تو اتنے شواہد موجود نہیں ہیں۔ جب عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا تھا تو اس وقت کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عبد المطلب کے اس پوتے کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اس کی تاریخ کو کہیں ضبط کیا جائے، اور اس وقت عرب ضبط بھی نہیں کرتے تھے، اور جنہوں نے ضبط کیا بھی ہوگا آپ کی والدہ حضرت آمنہ اور آپ کے دادا حضرت عبداللہ عبد المطلب، ان کو شاید یاد بھی ہوتا تو ان کی بہت پہلے کبھی وفات ہو گئی، اتنے پہلے وفات ہو گئی کہ آپ نے بھی ان سے ایسا نہیں نقل کیا کہ میری ماں نے یہ بتایا کہ تم اس دن فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ وفات ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام کا ایک عظیم مجمع موجود تھا، ایک بڑی تعداد صحابہ کی موجود تھی، اور جب ہم روایات کو، دستاویز کو الٹتے پلٹتے ہیں تو ہمیں یہ امید ملتی تھی کہ شاید صحابہ اس بات کو بتائیں گے کہ آپ کا انتقال، آپ کی وفات کس تاریخ کو ہوئی ہے، لیکن شاید عربوں کی یہ سادگی تھی، شاید یہ اسلام کا مزاج تھا کہ تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شاید اسلام میں سالگرہ کا کوئی مزاج نہیں تھا، نہ یوم پیدائش کا کوئی جشن تھا، نہ یوم وفات کا کوئی عرس تھا، لہٰذا صحابہ کو اس طریقے سے آپ کی یوم وفات یاد تو یقیناً رہی ہوگی۔ یہ تصور بھی بڑا عجیب سا ہے کہ صحابہ کرام کو ایسا واقعہ کہ جس نے پوری اسلامی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا،
جس نے صحابہ کے وجود کو دچکر رکھ دیا تھا. صحابہ کو یہ نہ یاد ہو کہ آپ کی وفات کس تاریخ کو ہوئی تھی. یاد تو یقیناً تھی، لیکن آپ لوگ نے اپنے ان عربی ذوق اور اس اسلامی ذوق اور اس قرآنی ذوق کے مطابق آپ نے اس کو کوئی سالگرہ نہ سمجھتے ہوئے نقل نہیں کیا. ہاں، جو روایات ملتی ہیں ان کو جب تطبیق دیا جاتا ہے، ان کو جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، تو بہرحال 12 ربیع الاول اس طریقے سے آپ کا روز وفات نہیں بنتا ہے. صحیح روایتوں میں جس طریقے سے حجۃ الوداع کے 81 دن بعد 80 دن بعد آپ کی وفات کی تصریح ملتی ہے، اور پھر حجۃ الوداع میں 9 ذی الحجہ جمعے کے دن ہے، اور آپ کی وفات ربیع الاول کی پیر کو ہوئی ہے. ان کو جب ہم ایک کیلنڈر بنا کر اگر ہم دیکھیں، اور پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ذی الحجہ کا چاند 29 دکھا ہوگا کہ 30 دکھا ہوگا، اس کے اختلاف کو کر کھینچ کر پیر لائیں، کیونکہ دوسری روایات میں صراحت ہے کہ آپ کس دن مکے سے کس دن مدینے سے آپ روانہ ہوئے تھے اور کتنے دن چل کر آپ مکے پہنچے 8 یا 6-7 تاریخ کو. اگر اس کی ترتیب کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند کون سا تھا. پھر جب اس کی ترتیب علماء نے بٹھائی، سیرت نگاروں نے، تو محققین نے جب دیکھیں روایتیں تو نقل کر دی کلبی نے اور فلاں 12 کی، اور اس کے مطابق سے بہت سے علماء نے قول کہہ بھی دیا، اور کچھ علماء نے اس کو راجح قول بھی کہہ دیا، اور کچھ علماء نے اس کو مشہور ترین قول بھی کہہ دیا. لہٰذا ساری دنیا آج اس کو مناتی ہے، مانتی ہے، اور سارے لوگ اتنے مانتے ہیں، تواتر سے اس پر لوگوں کا تعامل رہا ہے. تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اپنا مشغلہ بنا لیں کہ صاحب میرا مشن یہ ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ نہیں ہے. یہ ثابت کرنا، یہ پروف کرنا، اس کے لیے لڑنا، اور جو ایسا کہتا ہے ان سے جھگڑنا، یہ میرا مقصد ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں صرف علمی بات کر رہا ہوں کہ محققین محدثین نے جب ان چیزوں کو جوڑ کر ہمارے سامنے بات رکھی تو 12 ربیع الاول کو ہے نا 11 ہجری میں 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں پڑ پا رہا ہے. لہٰذا علماء نے جو ہے اس کی پھر توجیحات اور اس کی تطبیقات کی ہیں. بہرحال یہ موضوع اس وقت نہیں تھا، بس ضمناً بات آ گئی، اور کیونکہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے تو یہ بات تذکرتاً آ گئی. عام الفیل کیونکہ تاریخ کا تذکرہ تھا، تو عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس میں ابرہہ آیا تھا اور یہ واقعہ پیش ہوا تھا. سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عام الفیل کے اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا اور آپ کی پیدائش ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے. تو 2 مہینے کے اندر کے واقعات 10 محرم اور 12 ربیع الاول اس طریقے کی بات کہی جاتی ہے. تو تقریباً 2 مہینے کے آس پاس کے عرصے کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے، اور یہ واقعہ اتنا مشہور و معروف تھا کہ تواتر کی حد تک، یقینی حد تک، جس وقت قرآن میں یہ سورہ فیل نازل ہوئی ہے اس وقت قریش کا بچہ اور عرب کا ہر قبیلے کا ہر آدمی یہ بات مانتا تھا کہ یہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا ہے. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سنا کر اپنی قدرت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور نصرت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اپنے بیت یعنی اپنے گھر کعبے کی عظمت اور اس کی حرمت کا بھی تذکرہ، اس کی حرمت کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ عرب کے جزیرۃ العرب کے جنوب میں حبشہ یا یمن، جس کو آج یمن کہتے ہیں، وہ علاقہ واقع تھا. اور حبشہ جو صومالیہ وغیرہ ہے سب ایک تھا. حبشے میں جو ہے نجاشی کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی. وہاں یمن میں نجاشی کا سپہ سالار تھا جو اس کا وہاں گورنر تھا، ابرہہ نام کا شخص. وہ عیسائیت کے لیے بڑا متعصب تھا، اور اس نے جو ہے حبشے میں یمن کے اندر
صنعاء کے پاس، صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا سارا گرجا بنایا، اور ایک بہت بڑا سارا گرجا بنایا، وسیع اور عریض بنایا، اور اس میں اس نے ایک سالانہ میلہ قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس نے چاہا کہ وہ عربوں کے حج کو حبشے میں، یمن میں منتقل کر دے، اور اس نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ میرے اس گھر کا حج کرو کعبے کے طرح۔ وہ کعبے کی مرکزیت کو ختم کر کے یمن میں اپنے اس گھر کی مرکزیت کو قائم کرنا چاہتا تھا۔ سادگی میں روایت کرنے والوں نے روایت یوں کی کہ اس کے اس اعلان سے کہ اس نے کعبے کے مد مقابل، کعبے کے کمپٹیشن میں کعبے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس نے ایک کعبہ بنایا ہے اور لوگوں کو وہاں حج کرنے کی دعوت دی ہے، اور یقیناً وہ لوگوں کا بڑا اعزاز و اکرام کرتا، ان کی بڑی مہمان نوازی کرتا، ان کو انعامات اور ہدایہ ان کو نوازتا۔ لیکن کیونکہ عربوں میں بڑی حمیت تھی، بڑی نخوت تھی، بڑی انا تھی، بڑی خودداری تھی، تو عربوں نے اس کے اس عمل کو پسند نہیں کیا، اور عربوں نے اس کو اپنے کعبے کی بے حرمتی تصور کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کچھ عرب کے قبیلوں کے کوئی نوجوان وہاں گیا، اور رات کی تاریکی میں وہاں جا کر اس نے جو ہے اس کعبے میں جو ہے وہ غلاظت کری اور پیشاب کیا، اور اس طریقے سے آ گیا۔ اس بات پر ابرہہ بڑا ناراض ہوا اور وہ تلملا گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں کعبے کو ڈھہ کر ختم کر دوں گا، عربوں کو مجبور کر دوں گا کہ وہ میرے پاس حج کرنے آئیں۔ اور وہ انتقام میں وہاں سے ایک لشکر جرار لے کر، جس میں ہاتھی تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ کئی ہاتھی تھے، 12 ہاتھی تھے، اور عربوں کو سہما کر، ڈرا کر ایک لشکر جرار لے کر گیا کہ میں کعبے کی اینٹ سے، مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کعبے کو ڈھاؤں گا، اور کعبے کو منہدم کرنے کے، نعوذ باللہ، کعبے کو منہدم کرنے کے اعلان کے ساتھ وہ روانہ ہوا، اور بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا، اور اس طریقے سے آ کر اس کا جو ہے وہ یہاں ہلاک ہوا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کسی عرب نے جا کر وہاں اس طریقے سے نجاست وجاست نہیں کی، بلکہ یہ اس نے ایک بہانہ بنایا اس بات کے لیے کہ اس کو کعبے کو منہدم کرنے کا موقع مل جائے۔ اور اس بات کو، کیونکہ اس زمانے میں CID نہیں تھی، تحقیقات نہیں تھیں، اور سادگی سے باتوں کو بیان کر دیا جاتا تھا، ورنہ اگر آج کا دور ہوتا تو اسی طریقے کی سازشیں نکلتی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پری پلان کیا جاتا ہے، کسی سے آگ لگوائی جاتی ہے، کسی سے حملہ کروایا جاتا ہے، کسی سے پتھر پھینکوایا جاتا ہے، اور پھر اس کے نام پر دنگا کیا جاتا ہے، اس کے نام میں بلوا کیا جاتا ہے، اس کے نام پر گولی چلائی جاتی ہے، اس کے نام پر کرفیو لگائے جاتے ہیں، اس کے نام پر زد و کوب کیا جاتا ہے نا۔ کسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی کشتی پر حملہ کر دو، پھر اس کے نام پر کسی ملک کو بمبارڈمنٹ کیا جاتا ہے، فائرنگ کی جاتی ہے، اس پر قبضہ کیا جاتا ہے، اس پر سامراج کیا جاتا ہے نا۔ تو اس طریقے کی چیزیں ہم دیکھتے آئے ہیں۔ کسی سے سازش کر کے کوئی بلڈنگ گرا دی جاتی ہے، اور اس کے نام پر کسی ملک پر 15-20 سال حملہ کیا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے، آباد اور شہروں کو ویران کھنڈر بنا دیا جاتا ہے، موت کا ناچ ناچا جاتا ہے۔ تو یہ سب جو ہم دیکھتے ہیں، یہ سب انسانیت میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرب نوجوان مستی کرتے ہوئے، کھیل کود کرتے ہوئے، شکار کرتے ہوئے، جنگل میں شکار کرتے ہوئے ابرہہ کی اس عبادت گاہ، اس چرچ تک پہنچ گئے، اور انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو شکار وکار کر کے انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا، اور رات میں آگ جلا کر وہ کھانا وانا پکایا، اور اس دیوار کے قریب پہ انہوں نے اپنی ضرورت پوری کری۔ ہوا کیا کہ ہوا چلی، اور کچھ ایسی مسٹیک ہوئی کہ ان نوجوانوں کی آگ لگانے سے اس چرچ کے کسی حصے میں آگ لگ گئی، اور اس کا ایک حصہ آگ سے متاثر ہو گیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ یہ حرکت کچھ عرب نوجوانوں کی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر میرے کعبے کو توڑنے آئے تھے، اور یہ انتقام میں نے ایسا کیا ہے، اور میں اب اس کا بدلہ میں اپنے اس عبادت گاہ پر اس نازبہ حملے اور بے حرمتی کا بدلہ کعبے کو ڈھہ کر لوں گا۔
ایک غور کرنے کی بات یہ ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو ابرہہ آیا اور اس نے اتنا زبردست حملہ کیا، کعبے کو ڈھانے کا اتنا بڑا اقدام کیا، جبکہ سب کو معلوم تھا کہ عربوں کی یہ علاقہ بے سود ہے، کیا خالی اتنی سی بات تھی کہ کوئی سر پھرا عرب اس کے عبادت خانے پر نجاست کر گیا تھا، یا چند عرب نوجوان شکار کرتے ہوئے موج مستی کرتے ہوئے اس کے علاقے میں غلطی سے چلے گئے تھے اور ان کے جنگل میں آگ لگانے سے اس چرچ کے کسی دیوار کے حصے پر آگ لگ گئی تھی؟ کیا یہ بات کافی تھی کہ ہاتھیوں کا لشکر لا کے کعبے کو ڈھایا جائے، یا اس کے پیچھے کچھ اور اصل اغراض و مقاصد تھے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عرب انٹرنیشنل تجارت کا، وہ کنیکٹیوٹی کا کام کرتے تھے، شام اور یمن کے بازار میں عرب کنیکٹیوٹی کا کام کرتے تھے، اور یہ کام کرنے میں، اس تجارت میں سب سے بڑا حصہ قبیلہ قریش کا تھا، اور قبیلہ قریش یہ کام اس لیے کرتا تھا کہ وہ کعبے کا مجاور تھا اور تمام عرب اس کی عزت کرتے تھے، عظمت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اس کے قافلوں کو نہیں چھیڑتے تھے کیونکہ وہ اہل حرم ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ اگلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اصحاب فیل کو ہم نے تمہیں اصحاب فیل سے بچا لیا، کعبے کو منہدم ہونے سے بچا لیا، اور وہ جو رحلت الشتاء والصیف تھے، کعبے کی وجہ سے جن کو تم کیا کرتے تھے، وہ برقرار رہے اور تمہارے معیشت کا، تمہارے جینے کا، تمہارے دنیا میں روزگار کا وہ سبب بنے رہے۔ یہ بڑا گہرا تعلق ہے ان دونوں کا۔ کیا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابرہہ جیسا سمجھدار بادشاہ اس بات کو کیا سمجھتا تھا کہ وہ عربوں کو دعوت دے گا تو عرب اپنے باپ ابراہیم اور اسماعیل کے مرکز عبادت، ان کے ہاتھ سے بنائے کعبے کو چھوڑ کر اس ابرہہ کے گرجا گھر کا حج کریں گے جو عیسائی مذہب کا ایک گھر ہے؟ کیا یہ بات سمجھ آتی تھی کہ ابرہہ کعبے کو ڈھا دے گا تو کیا عربوں کے لیے حج کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل کے گھر کو چھوڑ کر، اپنے ان بتوں کے مسکن کو چھوڑ کر، اپنے اس کعبے اور زمزم کو چھوڑ کر وہ کسی ابرہہ کے بنائے ہوئے، کسی ظالم کے بنائے ہوئے، کعبے کے توڑنے والے کے بنائے ہوئے کیا حج کر لیں گے؟ کیا صرف عرب کا یہ میلہ اور سوق مجان اور عکاظ وہاں منتقل کرنا خالی مقصد تھا؟ اگر آپ ذرا بھی غائرانہ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ صرف اس مقصد سے اتنی بڑی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کعبہ ڈھانا ہے، کعبہ ڈھانے کے لیے اس نے ایک بہانہ کریٹ کیا، ایک کہانی رچی، ایک قصہ کریٹ کیا، جواز پیدا کیا کہ وہ کعبے کی طرف فوج لائے۔ مقصد تھا اس کا کعبہ ڈھا کر قریش کی مرکزیت کو ختم کر دینا، تاکہ وہ بحر احمر کے ذریعے جب زمینی راستہ شام سے یمن کے بیچ میں جزیرۃ العرب کا انٹرنیشنل تجارت کی کڑی نہیں رہے گا، تو پھر بحر احمر پہ، جس میں ابرہہ جو ہے اپنے جو ہوتا ہے بحری بیڑے کو مضبوط کر کر بحر احمر پر مکمل قبضہ کر کر جو ہے وہ یمن سے شام کی تجارت کی اس پٹی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ جنگ ویسا ہی تھی جیسے آج مذہب کا نام ہوتا ہے لیکن پیچھے اقتصادی اور بزنس کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ جنگ بھی محض ویسے ہی جنگ تھی۔ عربوں کی انٹرنیشنل تجارت میں عربوں کا کیا رول تھا اور قبیلہ قریش اس میں کیا کردار ادا کرتا تھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ چاہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل دارالتصنیف کا جو چینل ہے، اس پر رمضان المبارک میں جو لیکچرز اپلوڈ کیے گئے تھے، اس میں ایک لیکچر ہے کہ غزوہ بدر کے تعلق سے اس میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس میں ایک لیکچر تھا کہ قریش کے تجارتی قافلوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلوں پر حملہ کیوں؟ اس لیکچر کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو عربوں کی جو انٹرنیشنل
تجارت میں جو عربوں کا رول تھا اور اس میں جو قریش کا رول تھا وہ سمجھنے کی کچھ آسانی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے باقی صورت کے مضامین پر روشنی ڈالیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.